الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عمر یوں ہی مثل بر ہوتی ہے کم، عمر یوں ہی مثل بر ہوتی ہے کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات میرے بہت ہی عزیز شاعر اسلام حضرت مولانا جلال صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اور اسٹیج پر تشریف فرما آپ کے مؤقر ائمہ کرام. دکھنے میں مجلس چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی باتوں پر عمل کر لے تو وہ مجلس کامیاب ہے، اور پتہ چلے ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن بس نمائش نما ہے، میلہ ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں میلہ کہتے ہیں. بس آ رہا ہے جا رہا، آ رہا ہے جا رہا، نہ کوئی دل سے سن رہا ہے، نہ سننے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ عمل کی نیت سے کوئی سن رہا ہے. تو پوری رات بیانات ہو
اور پوری رات تقاریر ہو، اگر عمل سے خالی تو وہ مجمع، وہ پروگرام مقصد کے خلاف ہو جائے گا۔ کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن اگر سننے کی نیت سے، عمل کی نیت سے اگر کوئی سنے تو اللہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت عطا کرتا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی سے اور دنیا سے جائیں گے اللہ کی مرضی سے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل ہے، نہ کسی ڈاکٹر صاحب اور نہ انجینئر صاحب۔ اللہ نے حکم دیا، ہم آ گئے، جب اللہ کا حکم آئے گا ہم چلے جائیں گے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو یہ بیچ کی زندگی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق گزار دے، تاکہ آنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، جانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اور زندگی گزارنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد واحد ہے، اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اور آپ کو ہدایت مل جائے، یہی مقصد ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی سچی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سچے دل سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت خود یہ پیغام سنا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور پیارے اللہ یہ کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ اچھی باتوں کو، بھلی باتوں کو سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، عمل کا ارادہ کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر وہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کی نیت، عمل کا ارادہ کرتے ہیں، تو انہیں میں ہدایت عطا کرتا ہوں، اور صحیح معنی میں وہی عقل مند لوگ ہیں۔ اچھا، جب نیت کریں گے، ارادہ کریں گے تو اس کا دو فائدہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے عمل کی نیت، عمل کے ارادے سے اٹھے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی کہ انہوں نے میری بات پر، میرے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا میں ان کی مدد کروں گا، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے اٹھیں، آپ ہو ہم ہو، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم یہاں سے گئے، گھر پر لیٹے اور صبح کو اٹھ نہیں پائے، ہماری موت آ گئی، ہو سکتا ہے کوئی بعید نہیں، ابھی میں بول رہا ہوں اور میری روح قبض ہو جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ارادہ کیا ہے، سچی نیت کی ہے اور یہاں سے اٹھے اور وفات ہو گئی، تو کل قیامت کے دن اگر ہمارا عمل نہ کے برابر ہو، اور اگر یہ فیصلہ سنا دیا ہو، فرشتے یہ اعلان کر دیے ہو نامہ اعمال کو دیکھ کر کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کی نمازیں کم، اس کی عبادتیں کم، ان کے روزے کم، ان کے زکوٰۃ و صدقات کم، ان کا اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کم، لہٰذا جہنم کا فیصلہ، پھر اللہ رب العزت کو خبر ہوگی، چونکہ پیارے اللہ کو ہر چیز کی خبر، اللہ ارشاد فرمائے گا اس بندے کو تم جہنم کا فیصلہ سنا رہے ہو، کیوں؟ فرشتے کہیں گے کہ جی نامہ اعمال بالکل سیاہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات۔ پیارے اللہ کہے گا کہ سنو، ایک رات تھی، مرکز العلوم کے علماء آئے تھے
سنگڑا کی اور سالجنگ کی علماء آئے تھے، امام صاحب آئے تھے، بیٹھے تھے، کچھ نصیحت کی تھی، اور اس رات انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب وہ بیڈ پر پہنچا ہے، اسی رات اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، اسے ذرہ برابر وقت نہیں ملا اپنے آپ کو بدلنے کا، البتہ بدلنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا ہے، میں نے اسے مہلت نہیں دی تھی، وقت نہیں ملا تھا اسے، لہٰذا میں رب کی حیثیت سے یہ فیصلہ سناتا ہوں، میں اپنے فضل سے یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ میرے اس جہنمی بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو باتیں کہی جائیں آپ بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اس کے دو فائدے میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا تعلق موت سے ہے، بس مختصراً دو چار باتیں کہوں گا اور پھر انشاءاللہ اختتام۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ موت نہیں آئے گی، کوئی نہیں، دنیا کا کوئی شخص نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ریلوے اسٹیشن پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پہلی ٹرن سے چلے جاتے ہیں، کوئی دوسری سے، کوئی تیسری سے، جانا ہر ایک کو ہے، پلیٹ فارم میں کوئی کھڑا نہیں رہتا، اور نہ کوئی پلیٹ فارم میں اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے پلیٹ فارم اور اسٹیشن ہی میں زندگی گزارنی ہے، کوئی اس نیت سے نہیں جاتا۔ اسی طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، جانا ہر ایک کو ہے، اس لیے کہ اگر موت نہیں آتی تو انبیاء کو موت نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے، جن کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں یہ بتلایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں اپنے محبوب کو بنانے کا ارادہ نہ کیا ہوتا، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا، تو یہ زمین و آسمان کو نہ بنایا ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے صدقے میں یہ زمین و آسمان کو بنایا گیا۔ میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور جب ان کو موت آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اپنے باغات یا کھیتی میں مشغول تھے۔ ایک صحابی رسول جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ما اصابک، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خبر بھی ہے؟ مدینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، سارے لوگ حیران و ششدر ہیں، اور آپ باغات میں پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دل مچل جاتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، گھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد کفن ہٹاتے ہیں، چادر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگی ہوئی تھی اس چادر کو ہٹاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں طبت حیاً و طبت میتاً، کہ پیارے حبیب آپ نے زندگی بہت اچھی گزاری اور موت بھی آپ کو بہت اچھی آئی، اور ڈاڑے مار کر رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ موت محبوب کو آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے تو اس کی گردن سے، اس کے جسم سے، اس کے دھڑ سے آج اس کا سر الگ ہو جائے۔ سب کو ایک الگ کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو مسجد نبوی میں لاتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یاد رکھیں، جو لوگ
دنیا میں محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ سن لے محمد کی وفات ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ذات ہمیشہ رہے گی، اس ذات کو موت آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ دنیا کا کوئی محبوب شخص ہو، جانا ہر ایک کو ہے۔ اگر محبت کے ذریعے سے موت کو خریدا جاتا تو ایک بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی، اگر شفقت کے ذریعے سے موت کو خریدا جاتا تو باپ اپنی اولاد کو مرنے نہیں دیتا، ایک ماں اپنی ممتا اور محبت کے ذریعے سے اپنی اولاد کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن میری بھائی یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا انسانوں کو بلکہ نفس کا تذکرہ کیا ہے کہ موت ہر نفس کو آ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے جو لوگ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یاد رکھیں موت سے آپ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے، آپ پہاڑوں کے سوراخ پر چلے جائے، زمین کے تہ میں چلے جائے، آسمان کے بلندی میں چلا جائے، دنیا کے کسی گوشے میں چھپ جائے، موت آپ کو دبوچ لے گی۔ اور پھر پیارے اللہ موت کے بعد ایک زندگی آئے گی کہ اللہ کے دربار میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائی یہ جو لفظ انتقال ہے، انتقال ہو جانا، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو سے موت کہتے ہیں ہم، کیا مولانا صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتقال یہ عربی کا لفظ ہے، اور مر جانا یہ اردو کا لفظ ہے، مر یمر، مرن گزرنے کے معنی میں، گزر گئی۔ اور انتقال یہ عربی کا لفظ ہے، انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک نقطے کی بات، انتقال سے ایمان والوں کی یا یہ کہہ لیجئے اللہ کے بندوں کی ترقی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ نیک صالح ہو۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں بچے کی ولادت کب ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور باپ کے نطفے سے، ماں کے نطفے سے اور باپ کا نطفہ جو ہے وہ پیٹ کے اس حصے میں ہوتی ہے، یہ پیٹ کی جو یہ ہڈی ہے اس ہڈی میں ہوتی ہے، اس ہڈی سے انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتی ہے وہ چیز جو پانی جسے منی بھی کہتے ہیں، وہ منتقل ہوتی ہوئی ماں کے رحم میں، بیوی کے رحم میں وہ مانی جاتی ہے۔ تو بتائیے یہ ہڈی کتنی پتلی جگہ ہے، جب ماں کے رحم میں وہ نطفہ پہنچتا ہے تو بتاؤ ماں کا رحم ایک بڑی جگہ ہے یا نہیں؟ پھر 9 مہینے وہیں رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ سے بڑی جگہ دنیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ عالم دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں سے منتقل ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو وہ عالم برزخ قبر میں جاتا ہے۔ اور یاد رکھے عالم دنیا سے بڑی دنیا عالم برزخ ہے، پھر عالم برزخ سے منتقل ہوگا اور عالم جنت میں جائے گا۔ اور یاد رکھے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑی دنیا، سب سے بڑی جگہ جنت ہے۔ تو انتقال یہ مسلمان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے،
اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ترقی کا ذریعہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، اب موت کے بعد ہم اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن موت سے پہلے ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب چند باتیں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری الحمدللہ جزاکم اللہ۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو بس۔ اچھا، موت کی تیاری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، نہیں، بالکل نہیں۔ زندگی میں دنیا کے کام کر کے لوگ اللہ کے ولی بنے۔ یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بابا فرید، اسی طریقے سے امام غزالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ بڑے بڑے ائمہ کرام، یہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء۔ اور میں آپ سے کہہ دوں، آپ ہی کے گھر کے بزرگ حضرت مفتی اسماعیل کٹکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سراج الساجدین نور اللہ مرقدہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں، یہ اللہ کے اولیاء اپنی ضروریات زندگی گزارتے ہوئے، ان کے پاس بیوی بھی ہے، ان کے پاس اولاد بھی ہے، ان کے پاس تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور موت کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہمیں دنیا کی ضرورتوں کو، دنیا کی زندگی کو چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ انہی میں رہ کر کے ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی گوشے میں آپ رہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارے۔ تجارت اسلام کے مطابق تجارت ہونی چاہیے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شادی بیاہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں اس نیت سے خرچ کرے کہ پیارے اللہ نے ہمیں بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ذمہ دار بنائے ہیں، اس لیے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لکھنا پڑھنا، کھانا پینا، چلنا دوڑنا، حتیٰ کہ کھیلنا کودنا، سب کچھ اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا، سب کچھ اللہ کی عبادت۔ اس لیے اللہ کو راضی کریں۔ اب آخری بات، جب اللہ کو راضی کرنے کی بات آ گئی تو یاد رکھیں، دنیا میں ہر شخص کو منانا مشکل ہے۔ سب سے آسان کام، سب سے آسان کام، علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ اپنے رب کو منا لیا جائے، سب سے آسان کام۔ خدا کی قسم میرے پاس جملے نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ سب سے آسان کام واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ایک آنسو بھی اللہ کے دربار میں صدق دل سے، سچے دل سے، اللہ کو اللہ جان کر، اللہ مان کر اگر ایک آنسو بھی گرا دے، خدا کی قسم وہ رب مان جائے گا۔ اور میں آپ کو مثال دوں، بڑے بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ایسے ایسے گنہگار جنہوں نے ایک آنسو بہایا اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل شاب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار کہ محلے والے، شہر والے بھی ان سے پریشان ہو چکے تھے، اور شہر والوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب ان کو بھگانا ہے۔ چنانچہ ان سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں دربدر کر دیں گے۔
फिर कुछ दिनों तक वो सुधर गए, फिर गुनहगार था, एक आदत हो चुकी थी, दोबारा फिर गुनाहों में मुलव्विस हो गए। हाल ये है कि शहर वाले ये डर रहे थे कि कहीं इस शख्स के गुनाह की वजह से पूरे शहर पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। चुनांच पूरे शहर वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स को दरबदर कर दिए, भगा दिए। वो जाकर के एक जंगल में जिंदगी गुजारने लगे। जाड़े का मौसम, कड़ाके की ठंड, और आप जरा सोचिए जंगल में कितनी ठंड होगी। चुनांच वो शख्स वहीं जिंदगी बसर करने लगे। आखिरी वक्त है, अब मौत करीब है। वो शख्स समझ गया कि मेरी मौत करीब है। उसे बुखार भी आ गई, कड़ाके की ठंड, बिल्कुल ठिठुरने लगा, लेकिन ओढ़ने को बिस्तर नहीं, ओढ़ने को कंबल नहीं, लेटने को बिस्तर नहीं, सर पे रखने को तकिया नहीं। और उस वक्त बारिश भी शुरू, ठंड पर जुल्म बालाए जुल्म, ये कि बारिश भी शुरू। अब वो ठिठुरने लगे। हदीस के अल्फाज है कि उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जब उसे कहीं कोई नजर नहीं आया, वला करीबा, जब उसे कोई करीब नजर नहीं आया, तो वो शख्स आसमान की तरफ अपने सर को उठाता है, आसमान की तरफ उठाता है सर, और डाढ़े मार मार कर रोने लगता है और कहता है, प्यारे अल्लाह, मैं एक दरबदर किया हुआ मुसाफिर हूं, मैं एक गरीब मिस्कीन हूं, जिनके पास लेटने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं। प्यारे अल्लाह, मैं दाएं देख रहा हूं, बाएं देख रहा हूं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है सिवाय आपके। प्यारे अल्लाह, और मैंने आपके वलियों से सुना है, आपके बुजुर्गों से सुना है, आपके करीब बंदों से सुना है कि अगर आपसे मांगा जाए और आप किसी गुनहगार को बख्श दे तो आपके खजाने में रत्ती बराबर कमी नहीं आ सकती। और अगर आप मुझे माफ न करें, अगर आप मुझे माफ न करें तो आपकी बादशाहत में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। प्यारे अल्लाह, मैं एक ऐसे हाल पर आ चुका हूं जिसे कोई पूछने वाला नहीं, जिसे दूर दूर तक कोई नजर आने वाला नहीं। प्यारे अल्लाह, गुनहगार सही, लेकिन अब्दु का मिन इबादिक, आपके बंदों में से एक बंदा तो हूं, आपके बंदों में से एक बंदा तो हूं। प्यारे अल्लाह, माफ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह, माफ कर दीजिए। उसके बाद उसकी मौत आ जाती है। फ़अौहल्लाहु मूसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी कि ए मूसा, जाओ जंगल में, मेरा एक महबूब, मेरा हबीब, मेरा एक वली इंतकाल कर गया है, उसकी वफात हो चुकी है, जाओ उन्हें गुस्ल दो, तकफीन करो और तदफीन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, देखते हैं कि एक शख्स पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हजरत मूसा को वही आती है कि मूसा, और शहर में ये ऐलान कर दो कि जो शख्स इसकी नमाज जनाजे में शिरकत करेगा, खा वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, उसे बख्श दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ऐलान कर देते हैं, शहर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं वही नौजवान, वही शख्स जिसे हमने धक्के मारकर भगाया। हजरत मूसा से कहते हैं, ए मूसा, ये वही तो दरबदर शख्स है, ये वही गुनहगार शख्स है जिसके बारे में हमें ये डर था कि कहीं इसके गुनाह की नुहूसत की वजह से हमारे शहर में अजाब ना आ जाए, इसलिए हमने इसे जंगल में भगाया था, दरबदर किया था। ए मूसा, ये अल्लाह के वली कैसे हो सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कलीम, वो गिर जाते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, प्यारे अल्लाह, माजरा क्या है? अल्लाह की जानिब से वही आती है, ए मूसा, शहर वाले भी सही कह रहे हैं,
شہر والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ یقیناً گنہگار تھا، لیکن انہوں نے توبہ ایسی کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ اپنی پورے شہر کے لیے اگر توبہ استغفار کرتا تو میں پورے شہر والے کی مغفرت کر دیتا۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دربار میں آنسو بہانا آ جائے، حقیقت یہی ہے کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ کو منانا آ جائے، اور اللہ کو منانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی نوجوان زندگی گزارتا ہے، شراب کی بھٹیوں میں جاتا ہے، جوئے کے اڈوں میں جاتا ہے، 70 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے، بڑھاپے کے عالم کو پہنچتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر اللہ کی جانب سے اسے نماز کی توفیق ہوتی ہے، توبہ استغفار کی توفیق ہوتی ہے، تو یاد رکھے میرے بھائی، دنیا والے، محلے والے، حتیٰ کی گھر والے یہ کہتے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں کہ سنو، ساری زندگی تو تم نے عیاشی میں گزار دی، ساری زندگی تو تم نے اللہ کے نافرمانی میں گزار دی، اب آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کیا فائدہ ایسی نماز سے، کیا فائدہ ایسے حج سے، کیا فائدہ ایسے آنسو بہانے سے؟ لیکن میرے اور آپ کے پیارے اللہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم 70 سال کے بعد اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی مربی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، خدا کی قسم میرے اور آپ کا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے بندے، میں تو 70 سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا، 70 سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تو اب آئے ہو میرے دربار میں، تو آئے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ایک آنسو گراؤ گے، میں تمہارے آنسو کو قبول کر لوں گا اور تمہارے لیے جنت کا اعلان سنا دوں گا۔ میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ بہت جلد مان جاتا ہے، وہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اسے منانے کی فکر کرے، انہیں راضی کرنے کی فکر کرے، انہیں منانا بہت آسان ہے۔ ان علماء کے پاس جائے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان سے پوچھئے، معلوم کرے کہ اللہ کو کس طرح منایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک آنسو ہم اور آپ بہا لے تو وہ اللہ مان جائے۔ اس لیے آج اس محفل میں عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم اس کو رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔